کہ جناب مجید اختر صاحب کو بھی وہ آئے اور نظامت کی فرائض انجام دیں. وہ آواز بلند آ رہے سر. أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج اس مبارک محفل کا آغاز کرتے ہیں. آج ہمارے عارف امام صاحب کی بڑی خدمات ہیں. رضائی خدمات کا سلسلے میں یہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کمیونٹی کی طرف سے اور خاص طور پر حماد رضا جعفر رضا اور عمران رضوی اور ہمارے آج کے میزبان مہدی رضوی صاحب کہ ہم شکر گزار ہیں کہ یہ فرض ہم سب کی طرف سے وہ ادا کر رہے ہیں. اگر ایک کرسی اپنا مجموعی یا جعفر ایک کرسی یہاں عارف امام صاحب کے لیے اگر آ جائیں تو ہم وہ بہت پیچھے تشریف رکھتے ہیں. یہاں آ جائیے ہمارے اب یوں ہے کہ آج پیشوانی نہیں کرسی آپ اس میں بیٹھے. بہت خوبصورت تلاوت. اللہ آپ کو جگہ دے. اب میں منقب خانوں کا سلسلہ ہے جو وہ شروع کرتے ہیں. علی نما رضا صاحب سے درخواست گزار کہ تشریف لائیں. ایک سلوات پڑھ کے انتہا ایک سلوات پورے ٹوٹل 6 شیر مگر ایک بار سلوات ایک امکان خطا ہے حیدر کو سمجھنے میں ایک امکان خطا ہے. سمجھو تو وہ مولا ہے نہ سمجھو تو خدا ہے. سمجھنے میں ایک امکان خطا ہے. ایک سلوات پڑھی بات اب کس پہ کھلے وسعت دربار ولایت. کب کس پہ کھلی وسعت دربار ولایت. کونے میں کہیں تخت سلیمان بھی پڑا ہے. حیدر سمجھنے میں ایک امکان خطا ہے. صحرا نہ ستارے نہ سمندر نظر آئے. صحرا نہ ستارے نہ سمندر
سمندر نظر آئے جس سمت بھی دیکھا مجھے حیدر نظر آئے جس سمت بھی دیکھا مجھے حیدر نظر آئے جاگے تو نظر آئے سیری کو خدا جاگے تو نظر آئے سیری کو خدا جاگے تو نظر آئے سیری کو خدا سوئے جو کسی شب تو پیغمبر نظر آئے جس سمت بھی دیکھا مجھے حیدر نظر آئے اور پالان کا سونے کا یا چاندی کا مجھے کیا پالان کا سونے کا یا چاندی کا مجھے کیا سے ہٹیا تو منبر نظر آئے سے ہٹیا تو منبر نظر آئے جس سمت بھی دیکھا مجھے حیدر نظر آئے اور دیکھے گئے حیدر کے قدم پوش نبی پر دیکھے قدم دوش نبی پر دو ہاتھ سماوات کے اوپر نظر آئے دو ہاتھ سماوات سے اوپر نظر آئے جس سمت بھی دیکھا مجھے حیدر نظر آئے ایک عمر اڑے تخت سلیمان ایک عمر اڑے تخت سلیمان ایک دن بھی نہ سلمان کے برابر نظر آئے جس سمت بھی دیکھا مجھے حیدر نظر آئے آخری شعر اے گھر پہ رہے کر وہ بلا تیرے تصدق اے گھر پہ رہے کر وہ بلا تیرے تصدق ہم اپنے خد و خال سے بہتر نظر آئے جس سمت بھی دیکھا مجھے حیدر نظر آئے صلوات محمد وعلیہ وسلم بھائی اللہ کی اجازت سے داخل اسناد ہونے کی 5 اشعار بارگاہ میں انشاءاللہ کر رہا ہوں مل کے قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے عارف بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند نعرہ صلوات اہل بہشت کے لیے کیا ساتھ لے گیا اہل بہشت کے لیے کیا ساتھ لے گیا میں تحفہ عزا و ولا ساتھ لے گیا اہل بہشت کے لیے کیا ساتھ لے گیا میں تحفہ عزا و ولا ساتھ لے گیا میں پھر جانے لوٹ کر یہاں آنا ہو یا نہ ہو پھر جانے بنا فرمائیے پھر جانے لوٹ کر یہاں آنا ہو یا نہ ہو دل میں بسائے کرب و بلا کرب و بلا
ले गया। अरे मर कर भी मैं मरा नहीं, मौला गवाह है। मर कर भी मैं मरा नहीं, मौला गवाह है। अरे दफना दिया फना को, बका साथ ले गया। मर कर भी मैं मरा नहीं, मौला गवाह है। दफना दिया फना को, बका साथ ले गया। भाई ये सोचकर बहिश्त का मौसम हो जाने क्या, सुनिए वाह क्या अच्छा है, ये वाह वाह सोचकर देवला, ये सोचकर बहिश्त का मौसम हो जाने क्या। अरे मैं भी नजफ की आबो हवा साथ ले गया। ये सोचकर बहिश्त का मौसम हो जाने क्या, मैं भी नजफ की आबो हवा साथ ले गया। में कि शम्सो कमर बनाने को अज करबला मलक, शम्सो कमर बनाने को अज करबला मलक, सर पर उठाए खाके शिफा। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, ये शोरा के खिदमात का इतराफ़ का सिलसिला पिछले साल इन्हीं के दौलत के से शुरू हुआ था, जहाँ पे हमने जनाब सरफराज अबर साहब की शान में छोटा सा जश्न किया था। इस साल उन्होंने मुझे मौका दिया कि वो हमारे घर पे हम कुछ कर सके। हमारे जाफर रज़ा साहब ने इसमें बड़ी हेल्प की है, और एक और साहब है जो नजर नहीं आ रहा, इमरान रिजवी साहब रास्ते में है, वो एयरपोर्ट से आ रहे हैं सीधा। और हम कुछ लोगों को मिस कर रहे, हमारे अम्मार हैदर साहब है, उनको आना था। खुदा करे सब खैरियत से होगा। खामोशी, 3 लोग सब हैं। तो मैं शायरी तो मैं थोड़ी सी नहीं करूँगा आज, लेकिन चंद जुमले जनाब आरिफ इमाम साहब कि हम थोड़ा सा तारुफ अपनी जानकारी के लिए। देखिए 12 साल की उम्र में जनाब आरिफ इमाम साहब ने 8th ग्रेड में वो जब थे, उन्होंने एक शेर वहाँ से अच्छा 8th ग्रेड तक पढ़े हैं। वो कहते हैं कि जरा सी खाके शिफा साथ ले चलो आ रहे, जरा सी खाके शिफा साथ ले चलो आ रहे, लहद में ऐसे ना जाओ बड़ा अंधेरा है। मगर जरा सी ये क्या कह रहे हैं? वाह 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 वाह, लहद में ऐसे ना जाओ, ये एक जरा सी और एक बड़ा, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और उस उम्र में अच्छा इसमें देखिए आपने आरिफ का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो ये जो है वो अभी आजकल आप शायरी सुनते हैं अक्सर वो तखल्लुस नहीं करते हैं, वो कहते भी हो तो शर्माते हैं पढ़ने से, वो छोड़ देते हैं मक्ता अपना। लेकिन और मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपके खानदान में अगर कोई कौन था कोई जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली, तो उन्होंने बताया कि आपके जो दादा हुजूर थे जनाब जुल्फ़िकार हुसैन नकवी मौलाना जी, वो दोस्त जी उनका ये तजवीज़ की नाम सैयद मोहम्मद नकवी साहब, वो बड़े शायर थे और सैयद सिरसवी साहब के नाम से जाने जाते थे, और वो हैदराबाद में उनका मदफून है। तो हैदराबाद का ताल्लुक जो है हमारे नवाज साहब से, जैसा कि आप शायरी में देखते ही हैं, और हम मंतबत वगैरह तो हम सुनते हैं, लेकिन आप देखिए आपके काफ़ी मरसिए भी आपके शाया हुए हैं। इनके मरसिए उन्होंने जो लिखे हैं, एक उन्वान उसका ज़मीन, एक उन्वान खून, रात, तग़य्युर, इंतखा, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के हाल का भी मरसिया आपने कहा है। तो ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ का मौका है कि हमको कभी कभी मरसिए भी आपके सुनने को यहाँ पे मिलते हैं।
ہم بڑے آپ سب کے جتنے بھی لوگ یہاں پر آج آئے ہیں سب کے بڑے ممنون و مشکور ہیں. میں ایک شعر آپ کو 2 شعر آپ کو سنانا چاہوں گا جو میرے بہت پسندیدہ شعر ہے, جو مجھے بہت پسند ہے. ویسے تو سارے شعر پسند ہیں لیکن یہ خاص طور پہ پہلی بار جب میں نے یہ شعر سنے تو یاد ہو گئے تھے, ابھی تک یاد ہے. کیا بات ہے. عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے قلم اٹھایا ہے شمشیر کی طرح, میں نے قلم اٹھایا ہے شمشیر کی طرح, میں نے قلم اٹھایا ہے شمشیر کی کہتا ہوں یا حسین میں تقدیر کی طرح, کہتا ہوں یا حسین میں بھائی کیا بات ہے. تقدیر کی طرح. شمشیر تکبیر, واہ واہ. عابد کا نام لے کے میں آزاد ہو گیا, میں آزاد ہو گیا, اور دنیا بہت لپٹتی تھی زنجیر کی. دنیا بہت لپٹتی تھی زنجیر. کیا بات ہے. آج آپ لوگ مناسبت سن رہے ہیں, لیکن یہ سلام کا ایک رنگ دیکھیے اس کے اندر کے مرض الموت کی دوا موت کی دوا بات ہے. مرض الموت کی دوا ماتم ماتم جی اٹھا جس نے کر لیا, جی اٹھا جس نے کر لیا ماتم. قبر یا رب میری کشادہ کر, قبر یا رب میری کشادہ کر, مجھ کو کرنا ہے شاہ کا ماتم. قبر یا رب میری کشادہ کر دے, کشادہ کر, مجھ کو کرنا ہے شاہ کا ماتم. آخر میں میری طرف سے ایک شعر عطا ہو کہ سخن کے شہر کی گلیوں سے کون واقف ہے, سخن کے شہر کی گلیوں سے, سخن کے شہر کی گلیوں سے کون کون واقف ہے. سخن پکارا ہمارے امام عارف, ویسے تو آپ کی زمین پہ کہنا ہوا لیکن یقین کیجئے کہ میں نے بس یہی چنا جو آپ کا بچوں کی بھی کیسے کافی خدمت کہ وابستہ میں ازل سے ہوں عشق علی کے ساتھ, وابستہ میں ازل سے ہوں عشق علی کے ساتھ, نسبت رہے گی تابہ ابد روشنی کے ساتھ, نسبت رہے گی تابہ ابد روشنی کے ساتھ. اور سن لے فنا کہ میں بھی ہوں ایک بندہ علی, سن لے فنا کہ میں بھی ہوں ایک بندہ علی, تنہا نہیں بقا ہے میری زندگی کے ساتھ, تنہا نہیں بقا ہے میری زندگی کے ساتھ. اور دیکھیے میں اس کے سائے میں ہوں جو ہے مہر لازوال, میں اس کے سائے میں ہوں جو ہے مہر لازوال. ہرگز نہ میل ہوگا میرا تیرگی کے ساتھ, ہرگز نہ میل ہوگا میرا تیرگی کے ساتھ. اب انہوں نے اتنی پابندی لگا دی 10-12 شعر لکھے تھے, نہیں چاہیے دیکھیے اب مجھے. اور جس نے بھی مرتضیٰ کو پکارا نبی سمیت, مرتضیٰ کو پکارا نبی سمیت, مشکل کشائی بانٹ دی دریا دلی کے ساتھ. کہ امت نبی کی منکر نفس نبی ہے کیا, امت نبی کی منکر نفس نبی ہے کیا, کیسا یہ گل سے عشق کہ نفرت کلی کے ساتھ, نفرت کلی کے ساتھ. اور دیکھیں کہ اچھا تصویر کرتے کہ تم تھام لیتے دامن آلے نبی تو پھر, تم تھام لیتے دامن آلے نبی تو پھر
کیوں زندگی گزارتے لاوارثی کے ساتھ. اور آخری شعر حضور کے میرے خمیر میں ہے عزاداری حسین. میرے خمیر میں ہے عزاداری حسین. میں ہوں دعا بطول کی خوش قسمتی. خود در جنا کا کھولے گا رضوان اے رضا. خود در جنا کا کھولے گا رضوان اے رضا. پہنچوں گا جب میں مدحت آل نبی کے ساتھ. پہنچوں گا جب میں مدحت قلم اٹھاتے ہیں جو مدحت امام پہ ہم انہی کے دست کرامت کے ساتھ چلتے ہیں. انہی کے دست کرامت کے ساتھ چلتے ہیں. لسان صدقاً علیہ انہی کی شان میں ہے. لسان صدقاً علیہ انہی کی شان میں ہے اور انہی کے حرف صداقت کے ساتھ چلتے ہیں. اور نبی بتا کے گئے تھے جو احترام بطول. نبی بتا کے گئے تھے جو احترام بطول اسی طریق عبادت کے ساتھ چلتے ہیں. اسی طریق عبادت کے ساتھ چلتے ہیں. اور ہمیں طریق امامت کی پیروی ہے بہت. ہمیں طریق امامت کی پیروی ہے بہت. وہ ہم نہیں جو خلافت طریق امامت کی پیروی ہے. وہ ہم نہیں یہ سرکاری کام ہو گیا. اب یہ بات کرنے کو ترستی ہے زبان میں. ہمارے مہدی رضوی صاحب نے کوئی گفتگو کر لی آگے کے لیے. دل تو میرا بھی بہت چاہتا تھا مگر شعر پڑھنے میں پابندی ہے. تو بہت بس کوئی ساتھ آئین نہیں توڑ سکتے نا. یہ سچ ہے. نہیں تھوڑا بہت نعرہ صلوات. عارف کی زمین میں لکھنا آسان کام نہیں. اس بات کا میں بھی معترف ہوں. لیکن ثواباً اور جسارت کرنے کی صحیح کی ہے میں نے کہ حمد ہے، نعت ہے، ایمان ابو طالب ہے. حمد ہے، نعت ہے، ایمان ابو طالب ہے. سامنے میرے جو دیوان حمد ہے، نعت ہے، ایمان ابو طالب ہے. سامنے میرے جو دیوان ابو طالب ہے. شعر اسی سے متصل ہے کہ وحیو الہام کی تنویر سے روشن یہ کلام. وحیو الہام کی تنویر سے روشن یہ کلام. کہنا دینا کہ یہ قرآن ہے. سامنے میرے جو دیوانے ابو طالب ہے.
وحی و الہام کی تنویر سے روشن یہ کلام کہہ نہ دینا کہ قرآن جس کو اللہ نے محبوب بنایا اپنا، جس کو اللہ نے محبوب بنایا اپنا، وہ محمد تو دل و جان میں دلو جانے، وہ محمد تو دلو جانے ابو طالب ہے۔ ذکر اللہ کا ہے، تذکرہ آل رسول، ذکر اللہ کا ہے، تذکرہ آل رسول، یہی تعلیم دبستان ابو طالب ہے۔ ذکر اللہ کا ہے، تذکرہ آل رسول، یہی تعلیم دبستان نام مجھ کو نہیں معلوم مگر کہتے ہیں، اچھی بات ہے، نام مجھ کو نہیں معلوم مگر کہتے ہیں، عرش والا کوئی دربان ہے۔ مجھ کو نہیں معلوم مگر کہتے ہیں، عرش والا کوئی دربان راضی شعر ہے کہ پہلی اسلامی ضیافت میں یہ کہتے ہیں رسول، پہلی اسلامی ضیافت میں آج تو ہر کوئی مہمان ہے۔ پہلی اسلامی ضیافت میں یہ کہتے ہیں رسول، آج تو ہر کوئی مہمان رب کی جانب سے محمد کی حفاظت کے لیے، رب کی جانب سے محمد کی حفاظت کے لیے قوت چشم نگہبان رب کی جانب سے محمد کی حفاظت کے لیے، رب کی جانب سے محمد کی حفاظت کے لیے قوت چشم رضا کو فون آیا کہ عارف بھائی کی بڑی خدمات ہیں اور ایک شام بڑی خدمات ہے بھائی۔ ہاں، جب وہ دنیا ابھی گھٹیاں چل رہی تھی، انہوں نے اپنے گیراج میں جو ہے وہ چاک پر ضرور بنانا شروع کیا اور ایلن مسک بھی ٹھوکریں کھا رہا تھا، کتنی موٹر سائیکلیں پرانی جو ہے نئی نکول کرنی، ہمیں چمڑا ہاتھ لگ گیا تو وہ ایسے پرس اور کیا کیا دیکھیے آپ، ہاں کہ کیسے کیسے ہنر، ہاں تو ایسے ایسے پرس اور بٹوے۔ میں نے عمران رضی سے کہا کہ یار کیا زندگی ہماری، دل کرتا خودکشی کرنا ہے۔ کہنے لگا چھوڑے مجید بھائی، آپ نے کیسے کیسے حسین موقع کو گنوا دیے، اس عمر میں کیا کریں گے؟ مجھے لگتا آپ کا چالان تو آپ کا پرچہ کٹ چکا ہے، فرشتہ کہیں رہ گیا ٹریفک میں آتے ہیں، یہ جو آپ کے ذہن میں ایسے عجیب عجیب سے خیال آتے ہیں، تو آپ کے جو کمرے کے اوپر جو چھت پہ گھرن کرن جو اپنا پنکھا چل رہا اسے اتروا کر پھر اس کو مارکیٹ پلیس میں 10-15 $, میں ملتا، اور کسی ایزابیلا کا کسی کام آ جائے گا دعا دیں گی، نیکیاں آپ کی ویسے ہی کم، آپ نیک کام کیا کریں۔ میں نے پلے سے بان کی منتی نہ کی، میں کہا ٹھیک ہے، چاہے عمران رضوی کر رہے ہیں، بزرگوں نے کہا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔
اب ان کا فون آ گیا جعفر رضا آپ میرا خیال ہمارے بھائی نہیں سمجھا پائے عارف بھائی کی شاعری میں گفتگو کر لی ارے میں کہا میں حاضر ہوں ایسے ایسے قاتل غزلیں کہتی ہیں اور وہ خواتین میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو انہیں کے ہیئر اسٹائل بنا کر اور محفلوں غزلیں پڑھتی ہوں شاعری اب بات آئی اب جناب مہدی رضوی کو فون آیا کہ یار مہدی بھائی عارف بھائی کی جو ہے نعت سلام منخبر نگاری اس پہ گفتگو اب جناب مجید بھائی کی سٹی پر اب کیا کریں ہم کیونکہ بقول لتا منگیشکر کہ یہاں سارا دم خم ختم تجھی سے شروع تجھی پر ختم کہتی تو سب ختم ہو گیا یہ منزل آ گئی احترام کی تو دو ایک باتیں میں تاریخی حوالے سے کروں اجازت اگر دیں مجھے کہ دیکھیے کلام پاک میں خدائے برتر نے جب رسول مکرم کو اہل بیت پرچم عطا کیا اور وہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ دنیا لاکھ سر مارتی ہے یہ ذکر جو ہے خدا باقی رکھے خدا کا فرمان تا قیامت یہ فرمان جب یہ فرمان خدا بندی نازل ہوا تو مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے جو خوش نصب تھے خوش نصیب تھے خوش اخبار تھے خوش کردار تھے مرحبا یا رسول اللہ یہ تو بہت کمال ہو گیا کہ آپ کو یہ خلت عطا ہو گئی آپ کا ذکر بلند ہو گیا اور جو بیچارے بد کردار یا بد نصب یا بد نصیب تھے وہ بہت دل میں لائے کہ یہ خوب ہے بھائی کہ نبوت بھی ان کے گھر ولایت بھی ان کے گھر امامت بھی ان کے گھر ذکر بھی ان کا بلند یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا وہ بیچارے آج تک برداشت نہیں کر پائے پھر اللہ کے اپنے مظاہر کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھیں یہ ذکر میں نے کیسے پسند کیا جناب اب ایک منظر تاریخ کا منظر حرم مکہ ہے اور امام علی بن حسین قدم رنجا طواف جاری اور مولا کو دیکھ کر پھر مجمع دو گروہ میں اور جتنے جو خوش نصب خوش نصیب افراد ہیں مرحبا مرحبا یا ابن رسول اللہ مرحبا یا ابن سیدہ فاطمہ الزہرا مرحبا یا ابن حسین بن علی شو اور پہلی بار تاریخ میں ہوا کہ طواف رک گیا اور قدوم مبارک امام علیہ السلام سے لے کر حجر اسود تک ایک راستہ ادھر کے لوگ ادھر اور امام علیہ السلام خرامہ صاحب کے ساتھ لے کر حجر اسود کو بوسا دیا اور وہ حاتم دل میں لا رہا ہے بد نصب جو ہوا وہ نصیب جو ہوا محروم جو ہوا تو وہ اب وہ دل میں لا رہا ہے کہ حاکم تو میں ہوں یہ کون یہ تجاہل ہے جانتا ہے لیکن یہ تجاہل اظہار یہ کون ہے بھائی جن کا اہل مدینہ کیوں احترام کرتے ہیں تو امام نے ایک نظر کرم فرزدق پہ ڈالی اور فرزدق نے 37 اشعار ایسا قصیدہ کہا فیل بدی اور امام علیہ السلام کی شان اور ایک ایک شعر اثر چنیدہ اور تمام مجمع کو سانپ سنبھالا اور فرزدق کی آواز بلند اور وہ حاکم اپنے ساتھیوں کو علی موالیوں کو لے کر چپکے سے کہے کیونکہ جواب نہیں ہے نا کون ہے ابن سیدہ فاطمہ الزہرا کون ہے ابن حسین ابن کون ہے جو ابن مرتضیٰ تو امام خود نہیں امام نے ایک لاڈلے کا انتخاب کیا کہنے واہ 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 تیری زبان سے یہ عطا ہو تیری زبان سے یہ عطا ہو عطا ہماری ہے پھر امام رضا کے گھر تشریف لائی ایران کا منظر
امام کا گھر ہے، فرش پر تشریف ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، بے شک فرش پہ تشریف فرمائیں، ممبر پہ داول کو بٹھایا، شاعر پردہ کروایا، خدام کو بلا کر خواتین عصمت کو، مخدرات عصمت کو آواز دی، آپ لوگ اس طرف بیٹھ کے کلام سنیے اور داول سے درخواست گزارے امام کہ میرے جد کو مسائل پڑھ، یہ عطا ہوتی، یہ عطا ہوتی اور یہ امام منتخب ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ ہند کی طرف نظر پڑے تو انیس کی ہاں 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 کبیر ہے۔ تو یہ اعجاز ہے، یہ اعجاز ہے محمد، یہ اعجاز ہے۔ اب آپ، میں یہ بلیو کرتا ہوں، یہ میرا ایمان ہے کہ ہمارے اس ہیوسٹن میں، اس امریکہ میں، ہماری زندگیوں میں اپنی آنکھوں سے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، امام کا ایک لاڈلا ہے، بلکہ دو لاڈلے ہیں جن پہ نظر کرم ہے۔ بے شک ہم بھی کوشش کرتے ہیں، ہاں ہم کیا کرتے ہیں، ہم آخرت کا توشہ یاد کر رہے ہیں، قبر میں جائیں گے تو بی بی مزاحم ہوں گی عذاب کے فرشتوں پر، پہلے ہماری تعریف کرتا تھا ہٹو ادھر سے، اتنا ہمارے لیے ہو جانا بکا، واہ واہ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا مولا کی عطا ہے، واہ واہ واہ، کوئی شک نہیں، واہ امام کے دو شعر میں آپ کی نظر کروں، بہت وقت نہیں دیا میں نے، اور پھر یہ خود کہتے ہیں ایک دروازہ کھل گیا ورنہ، ایک دروازہ کھل گیا ورنہ در بدر ہم تھے، تو بگو ہم تھے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، یہ میری گفتگو کی صداقت بے شک ہے، یہ گواہی ہے، یہ گواہی ہے کہ ایک دروازہ کھل گیا ورنہ در بدر ہم تھے، تو بگو ہم تھے۔ زخم تصویر کر رہا تھا کوئی، زخم تصویر کر رہا تھا کوئی، اور کاغذ پہ ہو بہو ہم تھے، اور کاغذ پہ واہ واہ واہ، بھائی کیا کہنے، واہ امام صاحب کے اس لیے کہ یہ تو شکر کا مقام ہے، شکریہ کا مقام ہے۔ تمام دوست ہیں میرے، حماد نے، جس نے یہ اس تحسین کی، شعرا کی خدمات کیا ہے، مطلب جو فلائر میں کہا کہ وہ خدمات کیا، خدمت تو ہم اپنی کر رہے ہوتے ہیں جب بولتے ہیں ان کے لیے۔ یہ تو تخلیق کا تقاضا ہے، جو جس طریقے سے آپ سانس لے رہے ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ کو شاعر پیدا کیا ہے اس میں پیدا کرنے والے تو پھر وہ شعر آپ کو کہنا ہے، ان کے لیے کہنا ہے۔ تو یہ تو ایک وہ سانس لینے والا عمل ہوتا ہے شاعر کے لیے کہ جو کہتا ہے خدمت کا نام آپ نے محبت میں، عقیدت میں اس کو دیتے ہیں۔ اور آج کی اس شاندار تقریب کے لیے میں بہت ہی شکر گزار ہوں، حضرات کا، مہدی کا، جعفر کا، عمار کا، آج نہ جانے کیا مجبوری ہوئی جو عمار حیدر تشریف لا سکے، اور عمران رضوی کا تقریباً وہ بھی مختلف موقعوں پہ شامل رہے اس کی ترتیب میں، سرفراز بھائی کا جنہوں نے صدارت کا نظام، بلکہ سرفراز بھائی کا تو کیا میں شکریہ ادا کروں گا، بنیادی طور پہ جس شاعر کو آپ دیکھ رہے ہیں عارف امام، اس کی شخصیت کی تعمیر کرنے والے دو چار افراد ہیں، جس میں سے ایک کا بیٹا یہ بیٹھا ہوا ہے شاہد جعفر، دوسرے آصف عابدی جو ہمارے کراچی کے ہیں، اور ان کے سب کے جو تھانے دار تھے وہ ہمارے صفان یہ کیا لکھ دیا، یہ کیا لکھ دیا، یہ سارے توڑ جو شاہد کے ہوتے ہیں وہ ہمارے سرفراز ہیں۔ آج بھی سیکھتا ہوں، آج بھی کہیں کسی مشکل میں، اور اس لفظ میں بیٹھ کے اس مسئلہ پہ کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی کسی لفظ کے حوالے سے یا کسی صنعت کے حوالے سے کوئی اشتباہ، کبھی میرے شعر پہ کوئی اعتراض کرتا ہے کہ بھائی تم نے یہ غلط باندھ دیا، یہ، تو میں اس کو جواب دینے ہوتا پہلے سرفراز بھائی کو فون کرتا ہوں کہ سرفراز میں نے یہ ٹھیک کیا، یہ جب بھی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک کیا، تب میں کہتا ہوں یہ
तो खुशकिस्मत समझता हूँ कि वो है ना कि बेहतर है दिल के साथ रहे पास बाने अकल, ये मेरे पास बाने अकल है। वाह 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 अच्छा मजीद का मामला जो है, मजीद तो ये देखिए जब मैं आया अमेरिका और एलए में उतरा तो जाहिर बात मेरा कोई जानने वाला नहीं था वहाँ, कोई एक शख्स ऐसा नहीं था कि जिसको मैं कराची से जानता हूँ, सिवाय एक जो मेरा हमजुल्फ था टॉरेंस में, वो इमरान, उसका भी नाम इमरान था, तो वो जानता। तो जाहिर बात उसी के पास में जाके ठहरा भी था। और फिर एक शख्स था जो है, मौला उसको सलामत रखे, आज भी टोरंटो में है, हमारा दोस्त है, मुश्तरका दोस्त है, गुलजार। उससे कोई एक आध मुलाकात मेरी कुछ अरसे में सऊदी अरब 2-4 महीने रहा था, 2 महीने रहा था, उसके बाद लड़ झड़ के वापस आ गया था, फिर उसके साथ रहना कोई आसान काम नहीं था। तो वो बहरहाल वो थे, तो एक मुशायरा था वहाँ, और बड़ा मुशायरा बिल्कुल जो होता है ना बैनुल-अक़वामी मुशायरा, और उसमें गुलजार ने कहा कि यार चल मुशायरा हो रहा है। तो मैंने कहा यार मुशायरा हो रहा है, मैं नहीं जा रहा, अच्छा नहीं लगता। तो कहना मैं तुझे यहाँ कौन जानता है, चल चल इनको ना मैंने जाने कैसे खबर हो गई। हम बैठे हैं मुशायरे में, ये निजामत कर रहे और उन्होंने वहाँ से ऐलान कर दिया कि मैं देख रहा हूँ कि वो पाकिस्तान से आए इमाम साहब तशरीफ लाए और जनाब वो उन्होंने इस तरीके से। आप ये देखें कि उम्मन ये होता है कि शोरा जो होते हैं, मैं और सरफराज भाई उस वजह से अलग है, बल्कि हम तमाम शोरा अलग है, मतलब एक दूसरे की जिद करते हैं, मतलब प्रोफेशनल जेलसी तो एक हकीकत है ना, जो एक शोबे के जो लोग होते हैं, हाँ वो होता है ना, एक शोबे के लोग कोशिश ही करते कि नहीं यार, लेकिन ये बात ये होती है कि जो इस दरबार से वाबस्ता हो जाए, हमारा जानी दुश्मन होगा, लेकिन जब खिदमत अहले बैत में कोई शेर हम खुश हो, ये जो रिश्ता है इस दरबार से जोड़ने का जो है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अज़ादारी को आप सिर्फ एक मजहब एक अकीदा ना समझें, ये एक तहजीब है जिंदगी में, और इसी तहजीब का मुजाहरा ये लोग कर रहे हैं हमारे साथ। वरना इनसे मेरा क्या रिश्ता है? अच्छा ना मैं कोई इतना कोई बड़ा आदमी हूँ साहब के जिसके पास कोई मालो दौलत, कोई रेल पेल या कोई मुलाजमत दे सकता हूँ किसी को, या किसी का कोई मादी फायदा पहुँचा सकता हूँ, उसके बावजूद ये मोहब्बत एक साथ कर लेंगे। साहब आपके शहर में वो इतना बड़ा कहने के लोगों के सामने इतना बड़ा शायर रहता है और आप ये होता है। मैंने कहा आपका दिमाग खराब है भाई, मैं जहाँ जाता हूँ मुझसे बड़ी उम्र का आदमी आके मुझसे पूछता है कि अरे भाई पानी लेकर आऊंगा आपके, बच्चे आके निपटते हैं मुझसे, अभी तो क्या मेरे मुंह में लुक्मा बना के डाले यार, क्या करेगा मोहब्बत ये सब जिक्र है, मेरे इसमें कोई जाति वस्फ नहीं, जाति और साफ कुछ नहीं। अगर मैं खुद से नियत से मौला का जिक्र करता हूँ तो उसका कम से कम अजर ये दे देते हैं कि अपने चाहने वालों के दिलों में हमारी मोहब्बत डाल देते हैं। कम से कम अजर नहीं, अपने चाहने वाले कितने खुश नसीब वालों, उनके दिलों में जिनके दिल सिर्फ और सिर्फ उनकी मोहब्बत में, उन दिलों में आपका थोड़ा सा एक जगह हो जाता है। अच्छा जैसा कि आप जानते हैं कि मनाक़िब का जो सिलसिला है, मनक़बत का सलाम, तो मैं बहरहाल एक बहुत उससे कहता हूँ और इस वक्त मौका नहीं है सलाम सुनाने का, लेकिन मनक़बत में मैंने ज़्यादातर जो वो है वो तरही, इनमें सबसे बड़ा जो हाथ है मुझसे मनक़बतें कहलवाने का, मर्सिए की तरफ डालने का क्रेडिट गोज़ टू शाहिद भाई, शाहिद जाफर एक्सक्लूसिवली शाहिद जाफर,
اور آصف بھائی شامل تھے، لیکن بنیادی طور پر مجھے مرثیہ کی طرف لانے والے ان کے بابا تھے شاہد جاور. ہمارا دفتر ساتھ ساتھ تھا، وہ حبیب گروپ میں تھے، میں ایک پبلیکیشن کا ادارہ تھا مختلف میگزین وغیرہ، تو ہم دونوں دفتر برابر تھے. تو ہم لوگ لنچ ساتھ کیا کرتے تھے. تو جب جاتے تھے لنچ کرنے، کتنے بند ہوئے؟ ارے میں نے کہا شاہد بھائی ابھی تو شروع ہی نہیں کیا. ارے میاں 1 مہینہ رہ گیا، آپ کب لکھیں گے؟ تو وہ مجھ سے. اور پھر منقبت کا ان کا سلسلہ. ایک دفعہ میں لاہور میں تھا اپنی ملازمت کے سلسلے میں، تو 90 کی بات ہوئی. ہاں فون آیا صفا بھائی کا، میاں کراچی کب آ رہا ہے؟ میں نے کہا ارے صفا بھائی جب بلا لیں آپ کہیں، اس لیے تو فون کیا ہے. وہ وہاں ہے ایک محفل ہے باب العلم میں، تم آ جاؤ. تو یہ اس طریقے سے کہ ہمیں محفلوں کی طرف لے کر آئے. نہیں اس محفل کا حال بھی بتا دو ذرا. ارے وہ تو عجیب بات تھا. تو یہ ہم تو سچی بات ہے تھوڑے بہت تو خیر اب بھی ہیں، وہ سب پورے کامریڈ تھے. مطلب ہمارا کوئی تعلق بہت کچھ زیادہ تھا نہیں. 10 محرم کی حد تک ہم وہ نکلتے تھے گھر سے، رات کو جاتے تھے رضویہ زنجیر دھیان رکھواتے تھے، اور صبح میں اور بزمی ایک انچولی میں لڑکا رہتا تھا. ہم دونوں اٹھ کے جناب جاتے تھے وہاں کھانا تھا، وہاں زنجیر لگاتے تھے، تھوڑی دیر روز میں شریک ہوتے تھے اور گھر آ جاتے تھے. ہم اتنے ہی آتے بھائی بس. تو یہ اس طرح آہستہ آہستہ ہمیں مرثیہ گوئی اور شاعری لے کر آئی. خیر یہ ساری گفتگو کبھی اور کسی وقت. میں آج آپ کو اصل میں کچھ وہ شاعری سنانا چاہتا ہوں جو عموماً میں محفلوں میں نہیں سناتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محفل میں تو وہی ہوتی ہے نا منقبت ہے یا ایک جو روایتی یا تو ہماری رسمی منقبت ہے. لیکن میری شاعری کا ایک دوسرا رخ ہے جو ہمارے بہت سارے جو اس وقت یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس سے بالکل ناواقف ہیں. نہ عز و جاہ، کیا بات ہے، نہ منصب نہ برتری کے لیے، نہ عز و جاہ نہ منصب نہ برتری کے لیے فقیر پیدا ہوا ہے سبکسری. نہ منصب نہ برتری کے لیے فقیر پیدا ہوا ہے سبکسری کے لیے. سبکسری سر کو جھکانے کے لیے، اور کس در پر سر جھکانا ہے وہ ظاہری بات ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ فقیر پیدا ہوا ہے سبکسری کے لیے. صفا بھائی قلم کی نوک سے کاغذ کو چھیل چھال کے میں، قلم کی نوک سے کاغذ کو چھیل چھال کے میں بناتا رہتا ہوں کاسا گداگری کے لیے. کاغذ کو قلم کی نوک سے کاغذ کو چھیل چھال بناتا رہتا ہوں کاسا گداگری کے لیے. بناتا رہتا ہوں کاسا گداگری کے لیے. میں ایک گھر کا ملازم، میں ایک در کا فقیر. میں ایک گھر کا ملازم، میں ایک در کا فقیر. چنا گیا مجھے منگتوں پہ افسری کے لیے. ملازم میں ایک گھر کا ملازم، ایک گھر کا فقیر. چنا گیا مجھے منگتوں پہ افسری کے لیے. میں ایک گھر کا ملازم، ایک گھر کا فقیر. چنا گیا مجھے منگتوں پہ افسری. چنا گیا مجھے منگتوں پہ افسری کے لیے. میں اپنا نام مٹاتا ہوں اور وہ لکھتا ہے.
نظیری اور انوری جو روایتی جو فارسی شاعری ایرانی شاعری ان کے بہت بڑے شعر ہیں. میں اپنا نام مٹاتا ہوں اور وہ لکھتا ہے. یہ مرتبہ ہے نظیری نہ انوری. اور ہوا پہ مزید شعر دیکھنا کہ یہ ہوا پہ سہل ہے میرے حروف کی تشہیر. ہوا پہ سہل ہے میرے حروف کی تشہیر. غبار خود کو کیا ہے سخن بنی کے لیے. ہوا پہ سہل ہے میرے غبار خود کو کیا ہے سخنوری کے لیے. غبار خود کو کیا ہے سخنوری کے لیے. میں ایک ذرہ کم دیدہ خاک مقتل کا. ذرہ کم دیدہ. میں ایک ذرہ کم دیدہ خاک مقتل کا. سو جھکنا پڑتا ہے میری بنا. جھکنا پڑتا ہے میری برابر. سو جھکنا پڑتا ہے میری سو جھکنا پڑتا ہے میری برابری. قریب تر ہے خرابہ ادا ہو سنت قیس. قریب تر ہے خرابہ ادا ہو سنت قیس. ارے کسے نصیب ہے صحرا کسے نصیب ہے صحرا. قریب تر ہے خرابہ ادا کسے نصیب ہے صحرا. قلم کی نوک سے کاغذ کو بناتا رہتا ہوں کاسا. یہ لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ میں نے آج ہی تاریخ دن کے لیے کہا تھا کہ کیا کیجئے سخن یہاں سجدہ کیے بغیر. کیا کیجئے سخن یہاں سجدہ کیے بغیر. کیا کیجئے سخن یہاں سجدہ کیے بغیر. ارے مانا گیا ہمیں کوئی دعویٰ کیے. سخن یہاں سجدہ کیے بغیر. کیا کیجئے سخن یہاں سجدہ کیے بغیر. مانا گیا ہمیں کوئی ہمیں کوئی شعر نظر کر رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں. یکتائی اس سے پوچھ. یکتائی اس سے پوچھ کہ ایک عمر تک جسے حضور اللہ کا پہلا خطبہ یاد ہے نا. یکتائی اس سے پوچھ کہ ایک عمر تک جسے
तन्हा रखा गया हो अकेला, जगताई उससे पूछ, जगताई उससे पूछ के तुम तन्हा रखा गया हो और पल भर को भी नजर न हटी चारा सांस से, पल भर को भी नजर न हटी चारा सांस से, उसने भी आंख फेरी ना अच्छा किया। नजर न हटी चारा सांस से, उसने भी आंख फेरी ना पल को भी नजर न हटी चारा सांस से, उसने भी आंख फेरी ना अच्छा किया। उसने भी कब निगाह में तोला था कोई और, हम भी गुलाम हो गए सौदा। गुलाम हो गए, उसने भी कब निगाह में तोला था कोई और, हम भी गुलाम हो गए सौदा किए। और वहशत में भी हमें बहुत देते हैं ना, इंतजाम में देते हैं, वैसी है जरूरी है, ये बात करते हैं, सुकून डालते हैं। वहशत में भी लिहाज है तहजीब इश्क, वहशत में भी लिहाज है तहजीब इश्क का, मैले हुए हैं दाग को धब्बा। वहशत में भी लिहाज है, वहशत में भी लिहाज है, और मैले हुए हैं दाग को, वहशत में भी लिहाज है तहजीब इश्क का। वाह वाह वाह, मैले हुए हैं दाग को धब्बा किए बगैर, मैले हुए हैं दाग को धब्बा। और मातमियों की नजरिए से कलम की जिंदगी है पूरी, जो एक दोस्त विश्व में लिखी, मैले हुए हैं दाग को धब्बा किए बगैर और बहता रहे। पहले में से की दाद तो सरफराज भाई ही देंगे, इसमें जो 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 बहता रहे लहू तो उखड़ता नहीं है दम, बहता रहे लहू तो उखड़ता नहीं है दम, जीते नहीं है जख्म को गहरा। बहता रहे लहू तो उखड़ता नहीं है दम, और जीते नहीं है जख्म को गहरा किए बगैर, जीते नहीं है जख्म को गहरा किए भाई क्या कहें। और ऊंचा हुए बगैर बुरीदा नहीं है सर, ऊंचा हुए बगैर बुरीदा नहीं है सर, बुझता नहीं चला उजाला। ऊंचा हुए बगैर बुरीदा नहीं है सर, ऊंचा हुए बगैर बुरीदा नहीं है सर, बुझता नहीं चला, बुझता नहीं चला, बुझता नहीं चला। और किस खारे नोकदार से फोड़ा ना आबला, वाह, किस खारे नोकदार से फोड़ा ना आबला, छोड़ा
نہ غنچہ کیے یہ بغیر کس کھارے نوکدار سے پھوڑا چھوڑا کوئی ببول نہ غنچہ کیے بغیر چھوڑا کوئی ببول نہ غنچہ کیے بغیر اور شیر سنیے کس کھارے نوکدار سے پھوڑا چھوڑا کوئی ببول نہ غنچہ کیے بغیر اور مردے گڈو مور مردے نبرد ہے وہ علمدار موضوع مردے نبرد ہے وہ علمدار موضوع قد لڑتا نہیں کفن کو پھریرا مردے نبرد ہے مرد نبرد ہے وہ علمدار موضوع لڑتا نہیں کفن کو پھریرا مرد نبرد ہے وہ علمدار موضوع لڑتا نہیں کفن کو پھریرا کیے بغیر سینچی نہ وہ زمین جو ہماری نہ ہو سکی ارے کیا کہے سینچی نہ وہ زمین جو ہماری نہ ہو سکی بانا کوئی خیال نہ اپنا کیے واہ 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 سینچی نہ وہ زمین جو ہماری کیا کہنے سینچی نہ وہ زمین جو ہماری باندھا کوئی بانا کوئی خیال نہ اپنا بانا کوئی خیال نہ اپنا پلٹی ہے جانماز نہ پھیرا کبھی سلام پلٹی ہے جانماز نہ پھیرا کبھی سلام شکر خدا بغیر نہ گریا کیے شکر خدا بغیر نہ گریا شکر خدا بغیر نہ گریا کیے بغیر اور دربار میں خطاب یہ کس بے ودا کا تھا دربار میں خطاب یہ کس بے ودا کا تھا سنتے تھے سب نگاہ کو اونچا کیے بغیر دربار میں خطاب یہ کس بے ودا کا تھا سنتے تھے سب خطاب سنتے تھے سب نگاہ کو اونچا کیے سنتے تھے سب نگاہ کو اونچا کیے اونچا کیے بغیر بہتا رہے لہو تو اکھڑتا نہیں جیتے نہیں ہیں زخم کو گہرا کیے بغیر کیا کریں بابا ایک اور سوال بر محمد وآل محمد صلوات ایک مرتبہ پلو سے باندھنا جیسے نا اپنے ساتھ رکھنے والی چیز کو پلو کہتے ہیں نا پلو میں نمک رکھتے ہیں پھایا نہیں رکھتے پھایا وہ زخم میں لگاتے ہیں نا بینڈیج ان بچوں کے لیے ارے واہ 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 اب سمجھ میں آیا نا کہ وہ ہمیں نہیں پتا زخم پر ڈالتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ پلو میں نمک رکھتے ہیں نمک رکھتے ہیں پھایا نہیں رکھتے ایک زخم ہے جس کو کبھی اچھا اچھا نہیں لگتا کیا کہنے واہ 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 کیا کہنے نمک رکھتے ہیں پھایا نہیں
کیا کہہ رہے ہیں عارف بھائی؟ واہ 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 پلو میں نمک رکھتے ہیں پھایا بھائی، کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ ایک زخم ہے جس کو کبھی کیا کہہ رہے ہیں عارف بھائی؟ واہ 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 جس کو کبھی اچھا مجنون غم عشق ہے، مجنون غم عشق ہے، وحشی نہ ہمیں جان، کیا بات ہے، مجنون اور وحشی، کیا بات ہے، مجنون غم عشق ہے، وحشی نہ ہمیں جان، جز دشت کے وحشت سے علاقہ ہے، واہ 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 مجنون غم عشق ہے، وحشی نہ ہمیں جان، جز دشت کے وحشت سے علاقہ ہے، جز دشت کے وحشت سے علاقہ نہیں رکھتے، اور بیڑی نہیں پیمان کی بندش ہے یہ لوگ، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 بیڑی نہیں پیمان کی بندش ہے یہ لوہا، زیور کوئی اور اس کے علاوہ ہے، پہلا مصرع بھائی کمال ہے، واہ 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 بیڑی نہیں پیمان پیمان کی بندش ہے یہ، پیمان کی بندش، کیا کہہ رہے ہیں، واہ 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 بیڑی نہیں پیمان کی بندش ہے یہ لوہا، بھائی کیا اچھی بات ہے، زیور کوئی اور اس کے علاوہ، زیور کوئی اور اس کے علاوہ، اور مجھے جاؤ جو مجھے بات ہو رہی ہے، مٹھی میں قلم رکھتے ہیں، مٹھی میں قلم رکھتے ہیں یا قبضہ شمشیر، مٹھی میں قلم رکھتے ہیں یا قبضہ شمشیر، بالی کہتے ہیں سرہانے کو جہاں تکیہ رکھا ہوتا ہے نا، مٹھی میں، اور قبضہ شمشیر کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے آپ سواڈ کو پکڑتے ہیں نا، تلوار کو، قبضہ شمشیر کہتے ہیں، کہ مٹھی میں قلم رکھتے ہیں یا قبضہ شمشیر، بالی پہ کفن رکھتے ہیں تکیہ، واہ 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 بالی پہ کفن رکھتے ہیں، مٹھی میں قلم رکھتے ہیں یا قبضہ شمشیر، بالی پہ کفن رکھتے ہیں، تکیہ اور کیا حرف تعارف، کیا حرف تعارف، کیا حرف تعارف کہیں مرجو اللہ، واہ واہ کیا حرف تعارف کہ مرجو اللہ، بازو نہیں رکھتے کبھی چہرہ، کیا حرف تعارف کہ ہیں مرجو اللہ، مرجو اللہ، بازو نہیں رکھتے کبھی چہرہ، بازو نہیں رکھتے کبھی چہرہ نہیں رکھتے، اور دریا بھی ہمارا ہے، دریا بھی ہمارا ہے، مگر دریا دلی بھی، دریا بھی ہمارا ہے مگر دریا دلی بھی، چلو میں اٹھا لے بھی تو قبضہ ہے، دریا بھی ہمارا ہے، دریا
اٹھا لیں گے چلو میں اٹھا لیں گی بھائی کیا کہنے واہ 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 آخری شعر اس کے بعد اجازت چلو میں اٹھا لیں گی اور ماتم کو ہم میں سے بہت ساروں کی کیفیت کا آئینہ دار ہے کہ ماتم کو خرابے کا مطلب ہوتا ہے ویرانہ جہاں کوئی نہ ہو دیکھنے والا کوئی نہ ہو وہ خرابے کے لفظ سے آپ سمجھے کوئی خراب جگہ ہوتی ہے خراب جگہ نہیں ہوتی ہے کئی معنی ہے کہ ماتم کو خرابے کی طرف جاتے ہیں لیکن ماتم کو خرابے کی طرف جاتے ہیں لیکن ہمراہ کوئی روکنے والا نہیں ماتم کو خرابے کی طرف جاتے ہیں ماتم کو خرابے کی طرف جاتے ہیں لیکن ہمراہ کوئی روکنے والا نہیں پلو میں نمک بہت محمد ماشاء اللہ One moment. Okay, 1, 2, 3.